کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بہار کے صدر اور امور کے رکن اسمبلی اختر الایمان نے پٹنہ میں وقف ترمیمی بل کے خلاف سخت احتجاج درج کیا۔ انہوں نے اسے مسلمانوں کی املاک پر حملہ قرار دیتے ہوئے حکومت کی نیتوں پر سوالیہ نشان لگایا۔ خطاب میں وقف بورڈ کی خود مختاری اور مسلم کمیونٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کیا۔ جنگی پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی آزادی میں جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے گردنیں کٹائی ہے، اگر گردن کٹانے کی بھی ضرورت پڑے تو ہم ملک میں کھانا جنگی پیدا ہونے نہیں دیں گے، لیکن اس کالے بل کو کبھی منظور ہونے نہیں دیں گے۔ ہمیں عہد لینا پڑے گا، ہمیں قسمیں کھانی پڑے گی۔ میں کیا کہوں، ہمیں تو کہا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تم تفرقے میں مت پڑو۔ لیکن یہ جو حالات ہوئے ہیں، ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہماری سفر کی درار نے ہمیں بے وزن کیا ہے۔ اس بے وزنی کے نتیجے میں اس ملک کی آزادی کے لیے گردن کٹانے والی کی نسلوں کے ساتھ میں سیمانچل سے تعلق رکھتا ہوں۔ کچھ دیوانوں اور پاگلوں نے ملک کا بنٹوارا ہندوستان اور پاکستان کے روپ میں کیا تھا۔ میرے باپ دادا نے اسے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ سیمانچل کی وہ پٹی ذرا سی بھی کروٹ لیتی تو پاکستان کا حصہ ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے اس ملک کو، اور اگر وہ سیمانچل کی پٹی پاکستان میں چلی جاتی تو ملک کا دو ٹکڑا ہے بھارت کا بھی ہو جاتا۔ بھارت کو مسلم بنانے کے لیے، بھارت کو مضبوط بنانے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، لیکن جو لوگ انگریزوں کی قدم بوسی کرتے تھے وہ لوگ آج ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میں یقین جانیے آج ہماری داڑھی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری ٹوپیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بیٹوں کے حجاب پھاڑے جا رہے ہیں۔ وہ سارے عمل جس سے فرقہ پرستوں کو متحد کیا جا سکتا ہے وہ سارا کر رہے ہیں۔ لیکن میرے نوجوانوں اور عزیزوں، اگر یہ کالا بل اگر قانون بن گیا تو آپ کو زندگی میں بھی ہم چین سے نہیں جی پاتے ہیں، قبرستانوں میں بھی ہم کو چین سے رہنے نہیں دیا جائے گا۔ نہ جانے کتنے بلڈوزر چلیں گے قبرستانوں میں، نہ جانے کتنی خانقاہیں برباد کی جائیں گی، نہ جانے کتنے مسجدوں میں تالا لگیں گے۔ ہم سب کچھ سہ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے مذہبی عمل سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ بات نتیش کمار کو، یہ بات جتن رام مانجھی صاحب کو اور چراغ پاسوان صاحب کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اقتدار حاصل کرنے میں آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، لیکن میرے بھائیوں جذبات سے نہیں، ہمارے بیرسٹر جناب اسدالدین اویسی صاحب نے تمام تر معاملات میں اپنے جان و دل سے کھیل کر بھی قوم کو جگانے کا کام کیا۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آواز کرنے سے کیا ہوگا، برائی کو روکو طاقت سے، نہ ہو تو آواز سے، نہ ہو تو دل سے برا سمجھو۔ یہ ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے، پیارے آقا کے حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ آج ہماری بے وزنی اس لیے ہوئی ہے کہ ابو المحاسن صاحب سجاد علی الرحمٰن نے جو امارت شریعہ کا تصور دیا تھا، خلافت کی بربادی کے بعد ہندوستان میں ایک خلافت کو قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا منشا یہی تھا کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں، جماعت بغیر امامت کے نہیں، امامت بغیر اطاعت کے نہیں۔ آج ہماری جماعتوں میں انتشار ہے، مسلکی اختلاف نے، برادری کی ذات پات کی تفریق نے ہمیں کمزور کر دیا ہے۔ علامہ نے کہا تھا منفرد ایک ہے اس قوم کی، نقصہ بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، ہر بات بھی اللہ بھی، قرآن بھی ہو، کیا ہوتی بڑی بات جو ہوتے مسلمان بھی ہے۔ آج آئیے اتحاد کا درس پڑھیے اور اپنے امیر کی اطاعت کیجیے۔ امیر کی اطاعت میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ہم اپنے امیر، ہم سیاسی پارٹیوں کو دستبردار کر سکتے ہیں، لیکن اپنے شرعی امیر کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ جس دن ہم نے اپنے امیر کی فرما برداری کا قرارہ اپنے گلے میں رکھ لیا، دنیا کی کوئی طاقت بری نظروں سے ہمیں دیکھنے کی حماقت نہیں کرے گی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، آداب۔